بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کا درس شروع تھا۔ کل ہی ہم نے کتاب العلم شروع کی تھی، تو پہلا باب پڑھا تھا جو کہ ترتیب کے مطابق باب نمبر 43 بنتا ہے 43، باب فضل العلم۔ اب کتاب العلم کا دوسرا باب ہے اور گزشتہ ترتیب کے مطابق باب نمبر 44 ہے، 44 ہے۔ باب کا نام ہے باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثه فأتم الحدیث ثم اجاب السائل، کہ باب جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو تو پھر وہ پہلے اپنی بات کو پورا کرے، پھر سائل کے سوال کا جواب دے۔ اب یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا اور اس کے تحت ایک حدیث لائی، حدیث نمبر 57 نمبر حدیث کو لائے۔ حدیث کا مفہوم اور تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک اعرابی آ گیا اور آتے ہی اس نے جھٹ سے یہ سوال کر دیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے باتیں کر رہے تھے اور اس نے آتے ہی یہ سوال کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھا، جو بات پہلے کر رہے تھے اسی میں مشغول رہے، گویا سائل کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، التفات نہیں فرمایا۔ تو لوگوں میں سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے کی بات سن تو لی ہے لیکن اس کو برا سمجھا، اس واسطے جواب نہیں دیا۔ اب برا یہ سمجھا کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس کے بیچ میں آ کر دخل اندازی کر کے اپنا سوال جھڑ دینا یہ ادب کے خلاف ہے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا سمجھا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے سمجھا یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا، وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا، اگر سنا ہوتا تو کچھ نہ کچھ جواب دیتے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اور راوی یہ بھی کہتا ہے اپنی طرف سے، راوی کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے 100% کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ راوی کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کہا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ہوں یہاں، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سائل نے کہا اے اللہ کے نبی، امانت ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل کے سپرد، اب دیکھیں یہاں کئی معاملات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بھروسہ کیا جانا لگے، تکیہ کیا جانے لگے ایسے شخص پر جو نااہل ہے، جس پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، جس کو ایسے شخص کو ذمہ داریاں سونپی جائیں جو ان ذمہ داریوں کا اہل نہ ہو، ایسے کو عالم بنا دیا جائے، سربراہ بنا دیا جائے جو سربراہی اور عالم بننے کے قابل نہ ہو، ایسے کو مفتی کا عہدہ دے دیا جائے جو مفتی کے قابل نہ ہو، ایسے کو ممبر دے دیا جائے جو ممبر کے قابل نہ ہو، ایسے کو حکمران بنا دیا جائے جو حکومت کے قابل نہ ہو۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، نوکری ہے، فوج کی نوکری ہے، دیکھتے ہیں تو رشوت پہ لوگ جا رہے ہیں، جو اہل ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، بھائی رشوت نہیں ہے آپ کے پاس۔ کوئی بھی نوکری ہے، تقریباً ہر نوکری میں یہی ہو رہا ہے۔ کسی اسکول میں اگر داخلہ لینا ہے، جو اہل ہے، اگلی کلاس کا حقدار ہے بچہ، اس کو نہیں چھوڑتے، جس کے پاس رشوت ہو اسے صرف چھوڑا جاتا ہے۔ کسی بھی شعبے کو ہم دیکھتے ہیں آج یہی ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، وہ امانتیں آج ضائع ہو رہی ہیں، یعنی کہ امور کو نااہل لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ اپنی امانتوں کو ان کے اہلوں کی طرف لوٹا دیں۔ اگرچہ یہ باتیں تو کعبہ کی چابیاں جو تھیں ان کے بارے میں ہوئی تھی، لیکن بات سب کے لیے کہ بھائی امانت اسی کی طرف لوٹائیں جو ان کے اہل ہیں۔ اب اس حدیث میں سب سے پہلے تو وہ بات قابل ذکر ہے جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ جب آدمی کسی بات میں مشغول ہو تو سائل کو چاہیے کہ وہ بیچ میں سوال نہ کرے، بلکہ انتظار کرے جب بات ختم ہو جائے تو پھر سوال کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس ادب کا لحاظ نہیں رکھتا اور بات کرنے کے دوران ہی آ کر سوال شروع کر دے تو معلم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کی بات کی طرف دھیان نہ دے اور اپنی گفتگو جاری رکھے
اور بالآخر جب وہ اپنی بات کو ختم کرے تب اگر مناسب سمجھے تو جواب دے دے۔ یہی ترجمۃ الباب کا حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر عمل فرمایا۔ بعض واقعات ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور بیچ میں آ کر ایک شخص نے سوال کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک کر جواب دیا سوال کا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ فوری مسئلہ ہو اور فوری طور پر نہ بتانے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب کا حکم اس صورت میں ہے جب سوال کوئی فوری نوعیت کا نہ ہو۔ اگر کوئی فوری نوعیت کا سوال ہو تو سوال کرنے والے کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کلام قطع کر دے، اور جواب دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی صورت میں فوری طور سے جواب دے دے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے نہ ہو کہ بعد میں مسئلہ طلاق تک پہنچ جائے، بعد میں کسی کا روزہ خراب ہو جائے، بعد میں کسی کی نماز خراب ہو جائے، وقت چلا جائے۔ تو اب اگر وقت جانے والا ہے تو پہلے اسے جواب دے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھانا مقصد ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے جو ذہن کے اندر گھومتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ جو دوسرا مسئلہ ہے یہ کہ سوال کرنے والے نے سوال تو کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے گی تو پھر انتظار کرنا۔ اس کے سوال کا جواب تو پوری طرح نہیں ہوا۔ تو دیکھیں اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بظاہر اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ سوال ہی فضول ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں تو پھر کون سا سوال بن سکتا ہے، بتا کون سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں، لہٰذا سوال فضول تھا۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ایک طرح سے دوسرا سوال فرض کر کے ایک ذہن میں دوسرا سوال بنایا جو کہ صحیح سوال تھا، اس سوال کا جواب دیا، اور صحیح سوال یہ تھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں۔ اس طرح گویا ایک طرح سے اس کے سوال کی اصلاح بھی کر دی اللہ کے نبی نے کہ بھئی سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، ٹھیک ہے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ یہاں سوال تو یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، اور جواب یہ آیا کہ یعنی خرچ کرنے کے بارے میں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ کرو تو وہ والدین کو دو اور اقربین کو دو۔ اب سوال تو یہ تھا کہ خرچ کیا کریں، یہ نہیں تھا کہ والدین کو دیں یا کس کو دیں، یہ سوال نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال یہ تھا کہ ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ سوال اور تھا لیکن جواب کیا دیا گیا کہ کس پر خرچ کریں وہ دیا گیا۔ گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ سوال کہ کیا خرچ کریں یہ فضول سوال ہے، اس لیے کہ تم خود اپنے اندر دیکھو کہ کیا خرچ کر سکتے ہو، ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرے، لیکن اصل سوال کرنے کی بات یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں، کس کو دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے کے بتایا کہ بھئی یوں خرچ کریں۔ اب فضول سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص یعنی بے جا اور بے تکے سوالات کرے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح کا کوئی صحیح سوال بن رہا ہو تو سوال کا جواب دے دیا جائے۔ لہٰذا یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جب بھی کسی مولوی یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہر مسئلے کا جواب ضرور دیں۔ بہت سے لوگ فضول سوال کرتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، نہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے۔ مثلاً یہ سوال آ گیا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ عجیب سا سوال ہے، نہ تو اس کو نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ کہیں اور کہ اب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو اگر پتہ چل بھی گیا کہ وہ رنگ کیا تھا، کالا تھا یا سفید تھا، تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تو ایسے فضول سوال کا جواب دینے کی حاجت نہیں۔ البتہ اس کے قریب تر جو مفید سوالات ہو سکتا ہے، اگر وہ سوال ذہن کے اندر آ جائے تو وہ اس کو بتایا جائے۔ بالفرض یہاں پر پوائنٹ نکلتا ہے کہ نیک لوگوں کی اگر انسان یعنی کہ صحبت اختیار کرے گا تو پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ سوال کر دیا جائے اس کتے کو اتنی یعنی امپورٹنس کیوں دی گئی، اس کے کتے کو اتنی فیسلٹیز کیوں دی گئیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ قرآن میں کاؤنٹ ہو گیا، قرآن کے اندر اس کا نام کیوں آ گیا۔ یہ سوال بنتے ہیں کرنے کے، تو پھر نیک لوگوں کی جو صحبت اختیار کرے گا ایسا ہی ہوگا، جواب پھر صحیح سے بنتا تھا۔